یہ ہے آپ کا اور ہمارا مولا. دنیا آئے طفل مکتب علی بن ابی طالب کے دروازے کی مٹی چاٹ لے عارف بن جائے گی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی. اور فرمایا فاختارہما لنفسہ دون خلقہ، اور خدا نے عزت و کبریائی کو اپنے لیے پسند فرمایا، کسی دوسرے کے لیے پسند نہیں فرمایا. خبردار تکبر نہ کرنا. مولانا صاحب 4 فٹ اوپر ممبر پہ بیٹھے سمجھ رہے ہیں سب تو انسان ہی نہیں ہے. جو میرے منہ میں آپ کی توہین کروں، انسلٹ کروں، ناروا گفتگو کروں، آپ نہیں سمجھ رہے یہ نہیں آپ ہیں کون سرکار؟ ایک بلڈ کلوٹنگ آ جائے دماغ میں، مولانا زمین پر ہیں، آرگنائزیشن پریشان ہوگی کہ بقیہ مجلس سے کس سے پڑھوائیں گے. یہ ہے انسان کی اوقات. ابھی اگر زبان و ذہن کا رابطہ ہے کون؟ خدا کے لطف کے علاوہ کچھ ہے کسی کے پاس؟ یہ غرور کس بات کا؟ کس بات کا غرور ہے؟ مولانا آپ مجلس، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر اصول کافی نہیں ہوتی میں کیا پڑھتا؟ ہاں یہ بات تو ہے. اگر شیخ کلانی کو یہ توفیق نہ ہوتی اصول کافی نہیں تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا پھر آپ کے اندر پیدائشی کو ایسی چیز ہوتی کہ آپ کی زبان نہ چلتی پھر کیا ہوتا؟ اگر میں بھول جاؤں گفتگو کرتے کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ خدا ایک لمحے کے لیے مجھ سے طاقت ہے گویائی لے لے، عقل کو میری سلب کر لے، اور میں آپ کے سامنے کوئی ایک عجیب بیتوکی قسم کی بات کرنے لگوں، کسی میچ کی کامنٹری پڑھنے لگوں، اور اس کے بعد دوبارہ مجھ میں عقل آ جائے تو صاحب کیا ہوگا؟ ہنسی ٹھٹا مچ جائے گا، آبرو 2 منٹ میں. انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے، واللہ کچھ نہیں ہے اوقات. جو کچھ عزت ہے وہ اس گھرانے کی ہے. لہذا فرمایا واختارہما لنفسہ، خدا نے اپنے لیے پسند فرمایا، کسی انسان کے لیے پسند نہیں فرمایا. واصطفاہما لجلالہ، عجیب جملہ ہے. اور استفا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ چنا خدا نے. کیا مطلب چنا؟ عزت دے کر چنا. یہ مقام عزت پروردگار ہے، یعنی ناقابل تسخیر. کوئی تسخیر نہیں کر سکتا اس مقام کو، کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. اپنے جلال کے لیے خدا نے پسند فرمایا. وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِي رِدَائِهِ، اور خدا نے لعنت کی نہیں ہے، اپنی لعنت کو اس پر رکھ دیا ہے روز ازل سے، جو آ کر خدا کی عزت اور کبریائی میں اس کے مقابلے پر آئے. اب آپ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے اس لفظ سے کام ہے عزت اور کبریائی کے ساتھ جو پروردگار کی ٹکرائے گا ہم واپس نہیں پہنچ پائیں گے. اس جملے کو عزیزو اپنے ذہن میں رکھنا کہ عزت اور کبریائی کے ساتھ جو ٹکرائے گا پروردگار نے اس پر ازل سے لعنت رکھ دی. اب طے یہ کرنا ہے کہ کون کون خدا کی کبریائی اور جلال کی عزت سے، اس ردا سے، اس ابا سے، اس قبا سے ٹکرایا. جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، جو ٹکرائے گا خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس پر لعنت کو رکھ دیا. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے، اور اس کے بعد کہا وَهُوَ عَالِمٌ بِمُصْبِرَاتِ الْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُیُوبِ. اور اس کے بعد خدا نے کہا، کیا کہا؟ امتحان لینے کے لیے. حالانکہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے حال جانتا ہے، وہ غیب کی چیزیں جانتا ہے. کیوں کہا؟ لِيَخْتَبِرْ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَلِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ. یہ مت سمجھنا خدا جو امتحان لے رہا ہے تو تمہاری طرح امتحان لے رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کون سا شاگرد پاس ہوگا کون سا فیل ہو جائے گا، بلکہ خدا نے یہ امتحان اس لیے دیا تاکہ جو تواضع کرنے والے ہیں نا اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر آتے ہیں، ان کے بارے میں وہ دنیا والوں کو دکھا سکے اور سمجھ میں آ جائے کہ کون سا اس کا فرشتہ اس کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہے. یہ دنیا والوں کے سامنے سب کے سامنے حجت ہو جائے. فقال سبحانہ، اس کے بعد خدا نے کہا دیکھو فرشتوں، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک پتلا بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. مجھے بہت جلدی جلدی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کیا کیا جائے کہ ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ہو گیا، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اعتراضت الحمیہ، حمیت، تعصب. اب اگر بچوں کے سامنے میں کہوں ایک لفظ آتا ہے اس کا ریسزم، جو نسلی تعصب ہے. آپ کسی بھی بنیاد پر تعصب کریں، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، یہ تعصب ہے ایک طرح کا. اعتراضت الحمیہ، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ حمیت نے، تعصب نے آ کر روک دیا. حمیت اور تعصب کا فرق ہے عربی میں. یہ میں کہہ دوں اچھی بات نہیں لگ رہی مجھے کہ مولا کے کلام کو میں اپنی بیتوکے ترجمے سے بگاڑ دوں. مولا نے حمیت کا لفظ استعمال کیا، تعصب کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو لوگ شغف رکھتے ہیں عربی سے وہ بعد میں جا کر دیکھیں. حمیت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت آڑے آ گئی. غیرت کبھی بیتوکی ہوتی ہے، غیرت کبھی منطقی ہوتی ہے. فضول کی غیرت آ رہی ہے آپ کو، کیا مطلب ہے غیرت آ رہی ہے؟ یہاں پر غیرت کی جگہ غیرت کیجئے، یہاں پر غیرت کی جگہ غیرت مت کیجئے. اعتراضت الحمیہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم نے کہ حمیت نے آ کر اس کو روک دیا، اور پھر اس نے کہا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا. فَعَدُوَّ اللَّهِ امام المتعصبین وَوَضَعَ اساس العصبیہ. یہ پہلی مخلوق تھی خدا کی جس نے تعصب، نفرت، حسد، کینے کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی. آدم کو سجدہ نہیں کیا. جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو فرمایا سلف المتکبرین، جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں نا
ان کا بابا آدم ابلیس ہے. جناب امیر فرما رہے ہیں سلف المتکبرین ونازع اللہ فی رداء الجبریہ. اور خدا کی جو ردا تھی نا، چادر خدا کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کون سی؟ جبریت کی، اس کے جلال کی، جمال کی، اس میں آ کر اس نے ٹکرایا خدا سے. اور پھر فرمایا کہ اب یہ جملہ اس پر مجھے رکنا پڑے گا، وَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَرَفُّعِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وَوَضَعَهُ بِتَكَبُّرِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس نے سر اٹھا کر تن کی اپنی گردن کو اکڑا کر سینہ تان کر خدا کے سامنے آنا چاہا، خدا نے کس طرح سے اسے ذلیل کیا؟ اس بارگاہ میں عزت چاہتے ہو ذلیل بن کر آؤ، ذلت چاہتے ہو عزت والے بن کر آؤ. تو مولا نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کیا کیا خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فَأَخْرَجَهُ مَذْمُومًا، اپنی بارگاہ سے نکالا. وَعَادَ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، اور قیامت میں اس کے لیے جہنم کی آگ رکھ دی. مولا نے دو جملے یہاں پر بیان فرمائے، ان جملوں کو میں بیان کروں آپ کے سامنے. فرمایا کہ ادرع لباس تعزز. درع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو یہاں سے یہاں تک آپ لباس پہنے، جبہ جو پہنتے ہیں اسے دال رعین. مولا فرمانا اس نے تعزز کا، عزت کا، تکبر کا لباس پہنا. وخلع قناع التذلل، ذلت کے ماسک کو اٹھا کر پھینک دیا. بخدا اتنی بلاغت ہے اس میں، سنیے آپ کتنی بلاغت ہے. اس کو سن کے جائیے، واقعاً افسوس رہے گا مجھے، حیف ہے کہ آپ مولا کے اس معجزے کو نہ سنیں. خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا جب آپ ماسک لگاتے ہیں اپنے چہرے پر، آپ کی حقیقت چھپ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ پورا چہرے پہ کور کر لیں، آپ اپنے کپڑا باندھ لیں، کسی بھی قسم کا ماسک ہو، اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیں، آپ کا چہرہ چھپ جائے گا. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ نا عبادت کر کے، اپنی حقیقت کو بھول جاؤ کہ تم کون ہو. ماسک لگا کر آؤ، اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، اپنی عبادتیں دکھاؤ. خلع قناع التذلل، خدا نے کہا تھا مسلسل ماسک چہرے پر رہے. میرے سامنے مت کہنا کہ میں فلاں ابن فلاں، میں مولانا، میں مسجد پڑھتا ہوں. یہ میں مت کرو. اپنے چہرے پر نقاب لگا کے آؤ، چھپاؤ اپنی حقیقت کو، پھر بندے بن کر آؤ. ہم تمہیں دیکھتے نہیں ہیں مگر اپنا بندہ سمجھ کے، لہٰذا اپنے کسی بھی تعین اور تشخص کو نقاب ڈال کر آؤ. جس نقاب کو ڈالنے کا حکم تھا شیطان نے اس نقاب کو ہٹا دیا. خدایا میں بھی تو ہوں. یہاں تک بات سمجھئے. وَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ، خدا نے کہا تھا دیکھو اس لباس کو مت پہننا. جس چیز کو اتارنے کا حکم دیا تھا وہ تم نے پہن لی، جس کو پہننے کا حکم دیا تھا اس کو اتار دیا. ذلت اور رسوائی کا لباس پہن کر ہم نے آنے کو کہا تھا. ہم نے کہا تھا لباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی کو پہن کر آنا. تم نے عزت اور کبریائی کے لباس کو پہن کر آئے، خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ قصہ آپ نے سن لیا. یہ جناب امیر المومنین نے سنایا کیوں؟ فرمایا دیکھو، اور اس کے بعد دیکھو شیطان کو دیکھو. اذ احبط عملہ بجہد جہید. دیکھو سر توجہ کرو، شیطان کے عمل کو خدا نے اتنی کٹھن عبادت کی تھی شیطان نے. اس کانا قد عبد اللہ 6000 سنہ لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخرہ. کسی کو نہیں پتا آخرت کے 6000 برس تھے یا دنیا کے 6000 برس. فرمایا 6000 برس کی عبادت کو خدا نے 2 لمحوں میں کہا نکل جائے یہاں سے. یہاں تک اگر آپ آ گئے، اب چلیے سورہ اعراف. کہا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو نے کسی نے روکا تجھے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈرتے ڈرتے، وہ یہ کہ شیطان کے ساتھ عقل جو شیطان کی صحیح تو کہہ رہی تھی، جو بیچارہ بدبخت ملعون شیطان، بیچارے سے مطلب اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں. میں نہیں کہہ رہا بیچارہ اس کو، بدبخت اور ظالم شیطان، ملعون شیطان. 6000 بار اس نے عبادت کی کہ نہیں کی نا. یہ پتلا ابھی بنا ہے، اس کو سجدہ کرو. آپ کہیں بھی جائیے یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا. آپ 6000 برس سے بایولوجی پڑھا رہے ہیں کسی کالج میں، آپ میرے درس میں آئیے کہ مولانا ابھی طبیعت ٹھیک ہے. آپ 6 سال سے کہیں پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں، میں کہوں گا آپ مجھ سے سیکھیے اس شہر کی ڈرائیونگ. کا مولانا آپ کو گلیوں کا نہیں پتا یہاں کہ آپ مجھے ڈرائیونگ سکھائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گھر میں جا کر کہیے گا کہ ہم کھانا پکائیں گے، آپ کو نہیں آتا. ہر جگہ پر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے دوبارہ سے، میں سوال کر رہا ہوں، عقیدہ میرا یہ نہیں ہے کہ جو پتلا ابھی بنا ہے اس کو آپ سجدہ کیجئے. حضور 6000 برس کی عبادت ہے کچھ نہیں. تو اس کو مولا نے کہا کہ یہ اپنی عبادت کو دیکھ رہا ہے، خدا کے فیصلے کو نہیں دیکھ رہا. یہ طرزت الحمیہ، حمیت نے اگر اس کو روک لیا. اور وضع اساس العصبیہ، تعصب کی بنیاد کو اس نے رکھا. فعدو اللہ امام المستکبرین وسلف المستکبرین، امام المتعصبین وسلف المستکبرین. اس نے یہ کہا، خوب توجہ کیجئے گا، لہٰذا جب بھی آپ
خدا کے فیصلوں کو اپنی عقل کے ذریعے دیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. بھائی پھر میں پوچھ رہا ہوں, بات مجھے بتائیے, اگر ہم بھی ہوتے وہاں پر, خدا کہتا کہ تم نے 6000 برس عبادت کی لیکن تم شیطان کے آگے آ کر, آدم کے آگے آ کر سجدہ کرو, تو ہمارے ذہن میں سوال آتا کہ نہیں آتا؟ تو اب سورہ اعراف میں کیا کہا پروردگار نے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا نے اتنی بھی اوقات دی, تو یہ واقعاً خدا کا لطف ہے. کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے ہوں, یہ پانی سے, یہ مٹی سے. اور بات تو صحیح تھی اس کی, لیکن بات صحیح تھی اگر خدا کا حکم نہ ہوتا. جب بھی عقل بشر خدا کے حکم سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی, سمجھے گی کہ میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں, لیکن جہنم کی گہرائیوں میں جا رہا ہوگا انسان. لہٰذا اس کے بعد فرمایا انک من الصاغرین, نکل جا یہاں سے, تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے, گھٹیا ہے, تیری اوقات کوئی نہیں ہے. فخرج منہا مذءوما مدحورا, نکل جا ہماری جنت سے, فاہبط, اور اتر جا یہاں سے, اب تجھے کبھی یہاں پر داخلہ نہیں ملے گا. کہا پروردگار رب انظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار جب تک تو اپنے بندوں کو قیامت میں اٹھائے گا نا, اس دن تک کی مہلت دے. کس چیز کی مہلت؟ نماز روزہ سکھانے کی نہیں, گمراہ کرنے کی. خوب توجہ کیجیے گا, گمراہ کرنے کی مہلت دے. پروردگار نے کہا انک من المنظرین, جا مہلت دی. کہا کیا مہلت دی نا, پروردگار دیکھ لأقعدن, کل کی گفتگو, اب یہ آیت وہی آ رہی ہے, لأقعدن لہم صراطک المستقیم, تیرے بندوں کی خاطر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آؤں گا. لأغوینہم اجمعین, سب کو بہکاؤں گا. اور پروردگار اب یہ وقت نہیں ہے, لیکن یاد دلائیے گا آپ مجھے کل کہ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ولا تجد اکثرہم شاکرین, پروردگار تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. شیطان کو کہنا چاہیے تھا تو ان میں سے اکثر کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا. یہ شکر کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن ہے, میرے گھر کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے کوئی. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. خدا نے کہا دیکھو بات سنو, ڈرانا اس کو, یہ میرے جملے ہیں, کہ جس کے پاس محمد مصطفیٰ کی بتائی ہوئی سبیل نہ ہو. یا آپ نے کبھی خدا سے پوچھا کہ پروردگار شیطان کو تو بٹھا دیا تو نے سیدھے رستے پر اور چھوٹ دے دی, یہ تو نے شیطان کو یہ جو جواز دیا, اجازت نامہ دیا بشریت کو گمراہ کرنے کا, تو یہ تجھے بھروسہ کس کی ذات پر تھا جو تو نے شیطان کو گمراہ کرنے کی اجازت دے دی؟ خدا کہے گا کہ دیکھو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اس فلانے سے دور رہنا, ہمارے راستے پر رہو گے, ہمیشہ آل محمد کو دیکھتے رہنا. اگر آل محمد کے ساتھ رہے, اب چلیے زیارت جامعہ کبیرہ, من احبکم فقط احب اللہ, من ابغضکم فقط ابغض اللہ, من اطاعکم فقط اطاع اللہ. جو آپ کی اطاعت کرے وہ خدا کا مطیع, جو آپ کا محب وہ خدا کا محب. میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں عرض کروں, خدا کی محبت کو من ڈھونڈو, پہنچ ہی نہیں سکتے خدا کی محبت تک. محبت ملے گی خدا کی, خدا کے راستے پر چل کر. خدا کا راستہ ہے کہاں پر؟ علامت کیا ہے؟ خدا کے راستے پر شیطان بھی ہے, محمد مصطفیٰ بھی ہے. دیکھو جہاں علی, فاطمہ, حسن, حسین, زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, حضرت حجت کا نور نظر آئے, وہ ہے خدا کا راستہ. اس راستے پر چلنا, پھر کہنا خدا سے خدا ہے تجھ سے محبت کی, پروردگار تیری اطاعت کی, ان کی اطاعت خدا کی اطاعت, ان کی محبت خدا کی محبت. کیوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.